لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بستان الواعظین میں ہے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علی من امتی کتبت له 10 حسنات من حسنات الحرم۔ قیل یا رسول اللہ وما حسنات الحرم؟ قال الحسنات ب700 حسنہ۔ فرمایا میرا جو امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا حرم کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے۔ سلام تم پہ خدا کا اور اس کی رحمت ہو، تحیت اس کی، ثنا اس کی نعمت ہو، درود آپ پہ ہر آن بھیجے رب ودود، اور اس کی برکتوں کا روز آپ پر ہو ورود، سلام آپ پر نازل کرے صلاۃ و سلام، بلند ذکر کرے آپ کا ہمیشہ مدام، یہی ہیں جن کو ملائک سلام کرتے ہیں، انہی کی مدح و ثنا صبح و شام کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے حرم سے لامکان تک۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کیا شان عطا فرمائی۔ تاریخ دمشق میں حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے میرے رب نے فرمایا میں نے ابراہیم کو اپنی دوستی دی، موسیٰ سے کلام کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مواجہہ بخشا کہ بے پردہ و حجاب تم نے میرا جمال پاک دیکھا۔ یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہت سے برا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے۔ تو اللہ پاک نے یہ شان اپنے حبیب کو عطا فرمائی، اور کیا کیا شانیں اس معجزہ معراج میں مزید عطا کی گئیں، اس کا بیان جاری و ساری ہے۔ بڑھتے ہیں حاجی شاہد صاحب کی طرف اور ان سے مزید واقعہ معراج کی ڈیٹیل سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم کی آیات کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ پہلے سورہ سبحان، سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، ایک ہی سورت کے 3 نام ہیں۔ اس کی پہلی آیت کو ان ڈیٹیل ہم نے سنا، جو علماء نے بیان کیا وہی ہم نے آگے بیان کیا۔ اب ہم سورہ نجم کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، اور ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا پورا قرآن بے سمجھے پڑھنے سے افضل ہے۔ تو فہم قرآن کا سلسلہ بھی ہو رہا ہے نا، سمجھنے کا بھی ہو رہا ہے، سمجھانے کا بھی ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو سورہ نجم میں 18 آیتوں کا بیان ہوا ہے۔ تو آیتیں ترجمہ میں انشاءاللہ پڑھتا ہوں، اور پھر خاص جو 2 آیتیں ہیں اس کے تعلق سے ہم ان ڈیٹیل سنیں گے۔ آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان۔ تاریخ کی قسم جب وہ اترے تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی جو انہیں کی جاتی ہے۔ انہیں سخت قوتوں والے، طاقت والے نے سکھایا، پھر اس نے قصد فرمایا اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا۔ تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس،
اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، انہیں سخت قوتوں والے، طاقت والے نے سکھایا۔ پھر اس نے قصد فرمایا، یعنی جو کچھ اللہ پاک نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی وہ انہیں سخت قوتوں والے، طاقت والے نے سکھایا۔ اب اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ سخت قوتوں والے، علمہ شدید القویٰ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو بعض نے یہ مراد لیا کہ جبریل امی علیہ السلام ہے، سکھانے سے مراد اللہ پاک کی تعلیم سے سکھانا، نہیں اللہ پاک کی وحی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر تک پہنچانا، پاکیزہ دل تک پہنچانا۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کے خلیفہ اول، آپ فرماتے ہیں دونوں صفتیں اللہ پاک کی ہیں۔ قرآن کا نزول بھی رب کی طرف سے ہوا اور اللہ پاک نے ہی اپنے حبیب کو سکھایا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شدید القویٰ اللہ پاک ہے۔ اور آپ دلیل کے طور پر فرماتے ہیں کہ رب فرماتا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اور فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے محبوب بے شک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے حکمت والے، علم والے کی طرف سے۔ وہ آیات اس آیت کی تفسیر ہے۔ جبریل امی علیہ السلام حضور کے استاد نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ حضور کا ادب کرتے تھے۔ جبریل امی علیہ السلام تو خادم دربار رسالت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جنہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں جن کو انہوں نے شام کی طرف سفر کے دوران سن لیا ہے، یہ بتا رہے ہیں وہاں کے حالات۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں لوگوں میں سے کسی نے نہیں سکھایا، ان کا استاد تو شدید القوا ہے، رب نے سکھایا جو بڑی طاقتوں والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جبریل امی علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت طاقت عطا فرمائی۔ طاقت کا عالم کیا ہے کہ قوم لوط جو گندے کام کرتی تھی، تو جبریل امی علیہ السلام نے پوری قوم کو زمین سے پروں پر اٹھا کر آسمان تک لے کر وہاں سے پلٹ دیا، یعنی پورے اپنے پر اٹھا لیا۔ اتنی طاقت اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی۔ اور جب کسی مقدس وادی میں ابلیس کو عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے دیکھا جبریل امی علیہ السلام نے، تو پھونک مار کے ابلیس کو اڑا دیا اور ہند کی زمین میں پہنچا دی۔ ان کی پھونک میں اتنی طاقت ہے، اللہ اکبر۔ اور طاقت کا اندازہ جبریل امی علیہ السلام کا کہ قوم سمود، وہ نافرمان قوم جس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، رسول اس وقت کے جو نبی تھے ان کی شان میں غستاخیاں کی، تو آپ نے ایک چیخ ماری اور ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ طاقت کا عالم یہ ہے کہ پلک جھپکنے میں آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام تک وہی پہنچا کر دوبارہ آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ خادم کی طاقت کا عالم ہے، سردار کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ اچھا، جب انبیاء کی طاقت، جبریل امی علیہ السلام کی طاقت، تو غلامان رسول کو آقا یاد آ جاتے کہ میرے آقا کی طاقت تو بیان کرو، اللہ اکبر۔ تو شارح بخاری حضرت مولانا سید غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جبریل امی علیہ السلام زبردست طاقت رکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کی طاقت کو طاقت مصطفیٰ سے وہی نسبت ہے جو قطرے کو دریا سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی طاقت دی کہ سدرۃ المنتہا سے آپ گزرتے ہیں عرش بری تک پہنچتے ہیں، اور جبریل امی علیہ السلام یہ سدرۃ المنتہا پر ٹھہر جاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کو بڑے خوب انداز سے اس کو نظم کیا، شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز، سدرا سے تا زمیں جسے نرم سی ایک اڑان ہے، نرم سی ایک اڑان ہے، سدرا سے تا
زمین جسے ہلکی سی اڑان ہے نرم سی اڑان اللہ کی ہے. شان دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پرسکون پروقار جا رہے ہیں، اور وہ باز یعنی جبریل امین علیہ السلام، باز کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے نا، تو اس پر اعلیٰ حضرت نے تشبیہ دی کہ وہ سدرۃ المنتہا سے زمین بڑے ایزیلی پہنچ جاتے سیکنڈز میں، مگر شب معراج رفتار مصطفیٰ کا وہ ساتھ نہیں دیتے، اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ تھکے تھے تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، نرالے عرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. علیہ السلام کی طاقت اللہ نے دی، اور بہت طاقت بہت ان کی شانیں ہیں، کیونکہ سارے فرشتے انہیں فالو کرتے، ان کی اطاعت کرتے، ان کا آرڈر چلتا ہے. اللہ اکبر. مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کا کیا کہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت ربوبیت کے ساتھ تجلی فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور میرے نبی، آپ کے نبی، ان کے نبی، سب کے نبی، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. جب شب معراج، یہ طاقت مصطفیٰ کا بیان ہے، اللہ پاک کی ذات پاک کا مشاہدہ فرماتے ہیں، آنکھیں چندھیاتی نہیں ہیں. جیسے دیکھیں نا کسی تیز روشنی پڑتی ہے ایک دم بندہ چندھیا جاتا، وہ پلکیں بلا ساختہ جو نا وہ اوپر نیچے ہونے لگ جاتی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں چندھیائی نہیں. اچھا، یہ طاقت بھی اللہ پاک نے محبوب کو عطا فرمائی، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو سلام رضا میں لکھا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى، انہیں سخت قوتوں والے، طاقت والے نے سکھایا، پھر اس نے قصد فرمایا. اللہ اکبر. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بہت سارے انعامات شب معراج عطا فرمائے. جنت و دوزخ آپ نے دیکھی، سلطنت الہیہ کے بڑے بڑے راز، سیکریٹس ہوتے ہیں نا، وہ بھی آپ کو دکھائے گئے. اللہ اکبر. اور یہ بھی کہا گیا کہ شب معراج اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امی علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ کوئی بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے. حضرت عزرائیل علیہ السلام اب کسی کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ بند دروازے میں ہے، کمرہ بند ہے، تو ان کے لیے دیوار نہیں ہے، ان کے لیے دروازہ نہیں ہے، وہ آ جاتے، تو پہاڑوں کے اندر چھپا ہوا پہنچ جاتے. فرشتوں کے لیے رکاوٹیں نہیں ہیں، یہ فرشتوں کی طاقتیں. اور جبریل امی علیہ السلام، اللہ اکبر، 600 پر ہیں آپ کے، اللہ کی شان.
اور جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا پر اصلی صورت میں جبریل امی علیہ السلام کو دیکھا تو پورے آسمان کو تو ایک پر نے گھیر رکھا تھا. بتائیں کہ آپ کی مبارک جسامت کتنی ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. فاستوى کہ ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے استوا فرمایا. استوا کیا ہے؟ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سید عالم. سید عالم کا مطلب ہے سب کے سردار، سارے عالم کے سردار. رحمتیں سب پر تو سردار بھی ہیں نا. بلند جگہ اور اعلیٰ مقام پر استوا فرمانا، معراج کے لیے بلند ہونا. تفسیر قرطبی میں یہ ہے. تفسیر البیان میں یہ ہے کہ حضور اقدس پاکیزہ ترین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پاکیزہ ترین بنایا. اتنا پاکیزہ کہ آپ کے پسینے پاک سے بھی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. آپ کا تھوک مبارک بھی خوشبودار ہے اور کائنات کی بہترین مرہم ہے، جہاں لگتا ہے شفا دے دیتا ہے ہاتھوں ہاتھ. اللہ اکبر. آپ نے افق اعلیٰ آسمانوں میں استوا فرمایا. جبریل امی علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر رک گئے، آگے نہیں بڑھ سکے. عرض کیا آقا ذرا بھی بڑھوں گا رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات مجھے جلا ڈالیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور عرش کے اوپر بھی گزر گئے. اور اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام. وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ. انہیں سخت قوتوں والے، طاقت والے نے سکھایا، پھر اس نے قصد فرمایا. اللہ کریم ہمیں توفیق دے ہم قرآن پڑھا کریں. اب دیکھیں شب معراج کا تفصیلی واقعہ ہے. اگر سورہ نجم کو ہم تفسیر صراط الجنان سے پڑھ لیں تو پورا واقعہ معراج بیان ہو رہا ہے. جیسا کہ ناظرین سورہ نجم کی چند آیات ہم نے سنی اور اس کی وضاحت بھی سنی. جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام کے پروں کے بارے میں بھی سنا، طاقت مصطفیٰ کا بیان بھی سنا. اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے متعلق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ الکریم، اس سے بھی معلومات میں اضافہ ہوگا اور عشق رسول میں اضافہ ہوگا. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. لامکاں میں بلایا خدا نے تجھے، لامکاں میں بلایا خدا نے تجھے. عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا.